یہ سوچا تھا تیری قربت میرے غم دور کر دے گی، خبر کیا تھی کہ تیری ساتھ میں محصور کر دے گی۔ کہا تو تھا کبھی اس نے میرے شانے پر سر رکھ کے، محبت وہ دعا ہے جو ہر دکھ دور کر دے گی۔ میٹنگ ہال میں تمام ورکرز کے روبرو بیٹھی وہ خاصی غصے میں دکھائی دے رہی تھی، جس کے باعث تقریباً سبھی ورکرز کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ احتساب کا وقت اتنی جلدی آ جائے گا، ان میں سے کسی کو بھی اس کا گمان نہیں تھا۔ جی رحمان صاحب، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس بار سب سے پہلے اس نے اکاؤنٹ آفیسر رحمان یزدانی صاحب کو اپنے گھیرے میں لیا تھا، جو آلریڈی خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہوں میڈم، آپ کی دعاؤں سے۔ اچھا، لیکن پچھلے 15 دنوں کی رپورٹ کے مطابق تو آپ کی صحت اس حد تک خراب تھی کہ آپ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ یہ دیکھیے، آپ کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی درخواست۔ پچھلے 15 دنوں سے آپ مسلسل چھٹی پر ہیں، پھر آج اچانک ایک دم سے طبیعت کیسے بحال ہو گئی آپ کی؟ انگارے چبا کا مقابل کو پریشان کرنا وہ خوب جانتی تھی، تبھی شاید رحمان صاحب کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ دراصل طبیعت تو اب بھی خراب ہے، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ آج آپ آفس آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا آفس آ جاؤں تاکہ میری غیر حاضری کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تھینک یو، اس نوازش کے لیے بہت بہت شکریہ۔ استثناء سے مسکراہٹ لبوں پہ پھیلا کر اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا تھا کہ رحمان صاحب ندامت سے پانی پانی ہو کر رہ گئے تھے۔ اینی ہو، مجھے پچھلے 3 ماہ کی تفصیلی رپورٹس چاہیے رحمان صاحب۔ ان 3 ماہ میں کتنی ڈیلنگز ہوئی، کمپنی کو کتنا نفع کتنا نقصان ہوا، اور ماہانہ 30-35 کروڑ کی آمدن کہاں کہاں خرچ کی گئی، سب کی تفصیلی رپورٹ چاہیے مجھے۔ یقیناً آپ نے ایک ایک پیسے کا حساب کتاب تو رکھا ہوگا۔ جی میڈم، مارے بکلاہٹ کے رحمان صاحب اپنے چہرے پر آیا پسینہ بھی صاف نہیں کر پائے تھے۔ اوکے، اب مجھے آپ سب کو ایک امپورٹنٹ اطلاع دینی ہے، اور وہ یہ کہ آج کے بعد عدنان صاحب کی سیٹ میں سنبھال رہی ہوں، اور میری زندگی کا ایک اصول ہے، ایماندار اور مخلص انسانوں کو ان کی محنت سے بڑھ کر محافظہ اور اہمیت دینا، جبکہ بددیانت لوگوں سے فوراً کنارہ کشی کر لینا۔ ویسے بھی پچھلے 3 ماہ میں اس کمپنی کو بہت نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا اسے دوبارہ مستحکم بنانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ محنتی اور ایماندار لوگ چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے کل سے میں کمپنی کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں جن لوگوں نے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نااہلی اور بدنیتی کا ثبوت دیا ہے، میں انہیں پہلی فرصت میں فارغ کر کے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے تو میں ہمہ گوش ہوں۔ وسیع میٹنگ ہال میں اس وقت صرف اسی کی آواز گونج رہی تھی، باقی سب سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس کی خوشامد یا بیجا تعریف کر کے تھوڑا نرم کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ اس قدر شدید خفا دکھائی دے رہی تھی کہ کسی میں بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ افسوس، صد افسوس کہ جس شخص نے آپ سب کو منتخب کر کے بہتر روزگار فراہم کیا، آپ لوگوں کے گھروں کے چولہے جلائے رکھے، آپ لوگوں نے اسی شخص کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی کے منہ کے نوالے چھین لیے۔ اب کہ اس کا غصہ قدرے کم ہو گیا تھا، مگر لہجے کی کاٹ اب بھی باقی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ جس مشکل وقت میں آپ سب کو انہیں سہارا دینا چاہیے تھا، اسی مشکل کے وقت اس کی بے حالی پر جشن مناتے ہوئے آپ لوگ یہاں مفت کے مال پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش میں مگن ہو گئے۔ آپ کے نزدیک کوئی آپ سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں تھا نا؟ لہٰذا یہ بھی بھول گئے کہ بددیانتی سے حاصل کیا گیا 1 روپیہ بھی مسلمان پر حرام ہے۔ لیکن نہیں، شاید اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے، اور ہمارے ماحول ہمارے معاشرے میں سوائے کرپشن کے اور ہے ہی کیا؟ یہ ملک کروڑوں قربانیاں دے کر حاصل کسی نے کیا، اور یہاں عیش کوئی اور کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے اسے لوٹ لوٹ کر کوئی اور کھا رہا ہے۔ خوف خدا یا احتساب کا ڈر تو کسی کو رہا ہی نہیں ہے۔ سب کے سب بے حسی کے حصار میں آئے اپنے اپنے پیٹ کی آگ بھر رہے ہیں، خود اپنے ہی پاؤں تلے کی زمین کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ پھر اثر تو آئے گا، بھیڑ چال تو ویسے بھی ہماری پہچان بن چکی ہے۔ تنفر سے اس کا لہجہ سب کو بغلیں جھانکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب کو اپنی اپنی بددیانتی یاد آ رہی تھی،
اور ہاں مسٹر طارق، مجھے کل ہی پچھلے 3 ماہ میں تمام آفس ورکرز کی حاضری اور غیر حاضری سے متعلق رپورٹ چاہیے۔ جو لوگ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے رزق کو حلال بنائیں، باصورت دیگر کسی اور کمپنی میں جا سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو کھلی اجازت ہے۔ اب کہ اپنی بات ختم کرنے کے بعد وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دن بھر میں اس نے اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھا تھا کہ اسے اپنے آفس سے باہر ڈھلتی شام کا بھی احساس نہیں ہو سکا۔ شام ڈھلے سیال بیگم نے فون کر کے اس کی خیریت دریافت کی تو اسے گھر واپس پلٹنا یاد آیا۔ پچھلے 3 ماہ کے الجھے معاملات صرف ایک دن میں نہیں سلجھ سکتے تھے، لہٰذا تھکی تھکی سی آنکھوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے بالآخر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ موسم خاصا خنک لیکن پیارا ہو رہا تھا، لہٰذا کافی سلو ڈرائیونگ کرتی وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی بساطیں مچکا رہ گئیں۔ قدم جیسے وہیں دہلیز سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ٹکر ٹکر سامنے دیکھتے ہوئے وہ جیسے اپنے حواس گنوا رہی تھی۔ بے شک سامنے کا نظارہ اس کے گمان کی حد سے بہت دور تھا، تبھی وہ بے حادثہ مسکرا اٹھی تھی۔ جب سے آئینوں نے عکس گنوائے ہیں، ہم کو شہر کے ہمت گر یاد آئے ہیں۔ تجھ کو کھو کر اب ایسا کیوں لگتا ہے، ہم نے یہ دکھ خود ہی گلے لگائے ہیں۔ اشر سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بڑے آرام سے ریچھ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے فرینڈس کی طرف لے آئی تھی۔ السلام علیکم دلہا بھائی، آپ تو تمکین کو پیارے ہو کر یوں منہ چھپائے پھر رہے ہیں جیسے شاید نادانستگی میں کوئی غلطی کر بیٹھے ہوں۔ عریشہ جو اس وقت تنہا تمکین کے کمرے میں بیٹھی اپنے پرسنل سیل پر کسی سے بات کر رہی تھی، ایک دم سے عریش کو اندر آتے دیکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہی ٹھٹک کر دہلیز پر کھڑا ہو گیا۔ اوہ سوری، وہ کیا ہے کہ فرط مسرت میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں معذور ہوں اور اپنی ٹانگوں پہ چلنے سے قاصر ہوں۔ تمکین دیکھ سکتی تھی کہ عریشہ خان یہاں آ کر خاصی بہل گئی تھی، شاید نہیں یقیناً وہ فرزانہ بیگم اور ماہم شاہ کے ناپسندیدہ تبصرے سن کر مخوش ہوئی تھی۔ جان بچی سو لاکھوں پائے کے مصادق وہ اس وقت خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب کیا چکر ہے بھائی؟ شوق سے ریچ احمد کو شاید ابھی تک اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ مسکرا کر سرایت سے اٹھی بھی کمرے کا دروازہ بند کر کے قدرے دھیمی آواز میں بولی، یہ سب ڈرامہ ہے ریچ بھائی، ڈرامہ سمجھتے ہیں نا آپ، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا کھیل، جسٹ اے ناٹک۔ تو میں بھی ناٹک کر کے اپنے گھر والوں کو بے وقوف بنا رہی ہوں۔ عریج کا سر اس وقت واقعی چکرا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود اس سے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن کیوں؟ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کرنا پڑتا ہے عریج بھائی، وہ کیا کہتے ہیں سیانے کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اس کا موڈ ازحد فریش تھا، جبکہ عریج احمد تاحال ہاتھ سے الجھے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ یہ چکر کبھی نہیں سمجھ سکتے، مجھے تو تمکین سے آپ کی محبت ہی مشکوک لگ رہی ہے۔ دوبدو لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس نے جوں ہی کہا، کب سے خاموش کھڑی تمکین کا ہاتھ اس کی پیٹھ پر جا پڑا۔ شرم کرو کچھ، تم ایک دن کی دلہن ہو، لہٰذا ذرا بیبی بن کر رہو، یہ دہشت گردی بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا؟ تمکین کے دھموکے پر دھائی دیتے ہوئے اس نے کچھ ایسی شکایتی انداز میں کہا تھا کہ وہ دونوں بے ہستہ ہنس پڑے تھے۔ سدھر جاؤ عرشی، ضائع ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں، تمکین نے ہنستے ہوئے دھمکی دی تھی، جب وہ دانستہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی، چلو دنیا سے کوئی اچھا کام کر کے نہ جانا۔ خیر چھوڑو عریج بھائی، مجھے یقین کریں آپ سے اس وقت بڑی ہمدردی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ نمی جیسی بلا کو سنبھالنا کسی دل گردے والے کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اپنا روئے سخن موڑتے ہوئے وہ فوراً عریج کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو اپنا غم یکسر بھلائے اس کی شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بی بی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بندے کے پاس خاصا مضبوط دل بھی ہے اور گردے بھی، لہٰذا اپنی دوست کی طرف سے آپ بالکل بے فکر رہیں۔ دونوں بازو سینے پہ باندھتے ہوئے وہ خوشگوار لہجے میں بولا تھا، مگر عریشہ بھڑک اٹھی تھی۔ بی بی؟ واٹ بی بی؟ میں بی بی نظر آتی ہوں آپ کو؟ آخر آپ نے مجھے بی بی کہا کیسے؟ تمکین جانتی تھی کہ وہ اس لفظ سے بے حد چڑھتی ہے، تبھی وہ ہنس ہنس کر دھوری ہو رہی تھی، جبکہ عریج اس کے طرز عمل پر حیران رہ گیا تھا۔ دیکھیے
میں نے تو آپ کی تکریم کے لیے یہ لفظ کہا۔ عریشہ کا سرخ دل میں لایا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے وضاحت کرنی ہنسی مشکل ہو رہی تھی۔ واہ، یہ بھی خوب کہی، میری تکریم، زہر لگتا ہے مجھے یہ لفظ، توہین محسوس ہوتی ہے اپنی جب مجھے کوئی بیوی کہتا ہے۔ چاہیے میں نہیں بولتی آپ سے۔ تمکین کی ہدایت کے مطابق اسے عریش کا ذہن ہٹانا تھا، اور بے شک وہ اس میں خوب کامیاب ہو رہی تھی۔ رات میں کافی دیر سے ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو تمکین نے سکون کی سانس لی۔ عریش کا بخار اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ سرخ سرخ غلافی نگاہیں پوری طرح چل رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے فیملی ڈاکٹر وقار رانا صاحب اس کا تفصیلی چیک اپ کر کے گئے تھے۔ گھر کے دیگر افراد بھی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے تھے۔ رخسانہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کے ساری رات بتا دیں۔ عریش نے بڑی مشکل سے انہیں مطمئن کر کے سونے کے لیے کمرے میں بھیجا تھا۔ سعید صاحب بھی اس کی بیماری پر ہاتھ سے متفکر دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال رات گئے تک اسے تنہائی میسر آئی تو سوچوں میں سوائے درد کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مختلف سوچیں اس کا ذہن الجھا رہی تھیں۔ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلے جانے کی خواہش اس وقت اسے بے حال کر رہی تھی۔ اپنی ماما اور تمکین کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ لہٰذا ابھی وہ انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ تمکین اس کے لیے گرم دودھ لے کر آئی۔ عریج، سونے سے پہلے پلیز یہ دوا کھا لے۔ اس لمحے اس کی آواز نے جیسے اسے گہری کھائی سے اچانک باہر نکالا تھا۔ لائٹ گرے کلر کے سادے سے سوٹ میں ملبوس، میک اپ سے بے نیاز چہرے کے باوجود وہ آنکھوں کے رستے سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ تب صرف ایک لمحے کے لیے اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور اس نے اپنے شوریدہ جذبات کے تائب ہوتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ریشمی آنچل تھام لیا تھا۔ تمکین اس کی اس جسارت پر قدرے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ سائلہ خان کون ہے؟ اسمیر شاہ کی گفتگو میں پہلی بار کسی تیسری لڑکی کا نام سن کر وہ چونکی تھی۔ سائلہ خان میری فیونسے ہے، بے تاثر لہجے میں اسمیر نے اسے بتایا تھا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ عریشہ کی منگنی کرواتے ہی تم بھی فوراً بک ہو گئے؟ ایسی بات نہیں ہے زینی، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ اس کے سوا اب مجھے کسی لڑکی کی رفاقت کی طلب نہیں رہی، حالانکہ وہ عریشہ کے مقابلے میں زیادہ حسین ہے، پھر محبت بھی کرتی ہے مجھ سے، عادات بھی اچھی ہیں اس کی، لیکن یہ معاملات محبت واقعی بڑے عجیب ہوتے ہیں شہزین۔ تم نہیں جانتی میری وجہ سے وہ شاہ علاج میں کتنی بدنام ہو رہی تھی۔ سب اسے مجھ سے ہمدردی جتانے کے جرم میں ڈپٹنے لگے تھے، اس کے صاف ستھرے کردار پر شک کرنے لگے تھے۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر میں اپنے حوصلے ہار دیتا تو کیا میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی ہمارے تعلق پر جو شک تھا وہ یقین میں نہ بدل جاتا؟ میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں زینی، بہت زیادہ۔ اسمیر شاہ کے لہجے میں اداسیاں گھلی ہوئی تھیں۔ تبھی شہزین نے پوچھا تھا، کیا اسے کھو کر تم خوش ہو مانی؟ شہزین خان کا یہ سوال اس کے لیے قدرے تکلیف کا باعث بنا تھا، لہٰذا لب بھینچ کر اس کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے بامشکل وہ کہہ پایا تھا، پتہ نہیں۔ اوکے، لیکن کیا وہ تم سے بچھڑ کر خوش ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ اچھا، سائلہ کو تم دونوں کے رشتے سے متعلق کچھ خبر ہے؟ نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں بنا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں آتا، بس دلوں کی کہانی تھی، دلوں میں ہی دفن ہو کر رہ گئی۔ لوگ تو ایک طرف اس پاگل لڑکی کو بھی معلوم نہیں کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہوں۔ اسمیر شاہ کا لہجہ اب بھی مدھم تھا، ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی اس کے اندر۔ اسمیر، کیا اب یہاں لندن آنے کے بعد اس نے تم سے کوئی رابطہ کیا؟ ہاں، ابھی کچھ روز پہلے ای میل کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ گھر والے جلد ہی اس کی شادی ارینج کر رہے ہیں۔ بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی، مجھے اپنی شادی میں شامل ہونے کی دعوت بھی دے رہی تھی۔ پاگل لڑکی، اسے معلوم ہی نہیں کہ میں اس کی رخصتی کا وہ جان لیوا منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر جاؤں گا، لیکن شاید وہ ایسا ہی تو چاہتی ہے، مجھے روتے ہوئے ہی تو دیکھنا چاہتی ہے وہ۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوں سے بھر آئی تھیں، مدھم گمبھیر لہجہ بھی خاصا بھاری ہو رہا تھا۔ شہزین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا دکھ کیسے بانٹے۔ اسمی، کیا تمہیں نہیں لگتا
کہ تم اپنے اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ زیادتی کیسی؟ وہ خوبصورت ہے، اسے اپنا جیسا خوبصورت ہمسفر ہی ملنا چاہیے۔ لیکن محبت میں خوبصورتی شرط نہیں ہے۔ اب کے شسین خان دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ اگر محبت میں خوبصورتی شرط ہوتی تو تفسیر عباس مجھے کبھی بے مول نہ کرتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ تمہیں چاہتی ہے مانی، اس کے لیے تم سے بڑھ کر خوبصورت اور کوئی نہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ خوبصورتی صرف دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، چہرے پر نہیں؟ لیکن پھر بھی میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ جیسی خود ہے اسے ویسا ہی ہم سفر ملنا چاہیے۔ اس کی اب بھی وہی منطق تھی۔ تبھی شیزین خان قدرے دل جلے لہجے میں بولی تھی، اچھا، اور اس کے بعد اگر وہ اس کے محسوسات کو سمجھ نہ سکے، اس کی قدر نہ کر سکے، اسے محبوب جیسا پیار نہ دے سکے تو؟ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا زینی۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ اب اذان کی امانت ہے، لہٰذا میرے لیے اب اس کے متعلق سوچنا بھی گناہ کے مترادف ہے۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں تم اسے بھلانے کے چکر میں ہو، اور شاید یہی وجہ تمہیں پاکستان سے یہاں انگلینڈ کھینچ لائی۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو اسمیر، جو لوگ دل میں بس جائیں انہیں پھر چاہ کر بھی دل سے نکالا نہیں جا سکتا۔ شیزین خان کے الفاظ سے ایک مرتبہ پھر اسے گہرے دکھ سے دوچار کیا تھا، مگر اس بار وہ پلکیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا رہا۔ پتہ ہے زینی، جب میں لندن آ رہا تھا تو اس نے مجھے روک کر کپ کپاتے لہجے میں کہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد یوں ہی پلکیں موندے موندے وہ اس سے مخاطب ہو کر بولا تھا۔ شیزین خان اس بار چپ چاپ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ تبھی وہ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد قدرے دھیمے لہجے میں بولا تھا، عجیب پاگل لڑکی ہے وہ، کچھ سمجھتی ہی نہیں، کبھی تمہیں لے کر دکھی ہو جاتی ہے، کبھی سائلہ خان کو۔ پتہ ہے زینی، وقت رخصت وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، تمہیں میں خوبصورت کیوں نہیں لگتی ازمیر؟ کبھی مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوتی تمہیں؟ آپ ہی آپ کہتے وہ ہنس پڑا، تم پچھتاؤ گے ازمیر، میرا دل کہتا ہے تم اسے کھو کے پچھتاؤ گے۔ اس بار شیزین خان کے ہفا ہفا سے لہجے پر اس سے فوراً آنکھیں کھول دی تھیں۔ بد دعا دے رہی ہیں؟ نہیں، سمجھانے کی بیکار کوشش کر رہی ہوں، ایک پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں اپنا۔ ازمیر شاہ اس لمحے خود کو کھلکھلا کر ہنسنے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ اوکے، میرے خیال سے اب کافی وقت ہو گیا ہے، ابھی اجازت دو، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یک لخت ہی اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس سے گفتگو کا سلسلہ سمیٹا اور اس سے اجازت لے کر گھر واپس چلا آیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ فلک کی وسعتوں میں بسنے والے ستارے کیوں سے سکتے ہیں؟ ہوا کیوں درد سے لبریز نوحے گاتی ہے؟ میرے پیڑوں کی قسمت میں کس نے دکھ بھری خاموشیوں کا رزق لکھا ہے؟ گلیوں کی تتلیوں کی شوخیوں کا کون قاتل ہے؟ یہ کس نے بہتے دریا کے لبوں کو پیاس بخشی ہے؟ سنو، اس کائناتی حسن و فطرت کو اداسی کے ردائیں بخشنے والے کہاں کے ہیں؟ میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، کوئی چپکے سے سرگوشی کی صورت بولتا ہے، انوکھا لاڈلا انسان باعث ہے جہاں کے اس خرابے کا، یہ ظالم اس خدا کی خلق کردہ دنیا میں اتنا گم ہوا ہے کہ خدا کو بھول بیٹھا ہے۔ وہ اب بھی چوکھٹ میں کھڑی سامنے صحن کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ حیرانی سی حیرانی تھی۔ چھوٹے سے صحن کے وسط میں پیڑھے پہ بیٹھی سیال بیگم اب اس کی حیرانگی پر قدرے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ احمد رؤف صاحب اور عدنان کی نگاہیں بھی فوراً اس کے طواف کے لیے اٹھی تھیں۔ تب اس نے آہستہ سے اپنے قدم مزید آگے بڑھائے تھے۔ نظر کے سامنے اس وقت قطعی ناقابل یقین قسم کا نظارہ تھا۔ قدرے خوش موسم کے باوجود باہر صحن میں چولہے کے پاس بیٹھی سیال بیگم خوشی خوشی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی، جبکہ ان کے قریب ہی چٹائی پر بیٹھے احمد رؤف صاحب اور عدنان بڑی رغبت سے گرم گرم پھلکے اور دال کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ بہت سالوں کے بعد اسے یہ نظارہ دیکھنے کو ملا تھا۔ بہت پہلے اس کی دادی ماں اور پھر اس کی ماما فائزہ بیگم یوں سادگی سے کھانا تیار کرتی تھیں اور گھر کے سب لوگ
نیچے زمین پر چٹائی بچھا کر ان کے قریب ہی گرم گرم کھانے سے خوب انصاف کرتے رہتے تھے۔ سیال بیگم چونکہ امیر گھرانے سے آئی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانا بنانے سے تو ویسے ہی ان کا دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھار موڈ میں ہوتی تو صرف عدنان کی فرمائش پر کوئی ایک قیمتی سی ڈش تیار کر لیتی، وگرنہ زیادہ تر یہ کام آج تک باورچی ہی سر انجام دیتا آیا تھا۔ ازحد حیرانگی اسے عدنان پر بھی ہو رہی تھی، جو نہ صرف اپنے بستر سے نکل آیا تھا بلکہ اب بخار اور تکلیف کے باوجود وہاں بیٹھا کتنی روبت کے ساتھ کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ تبھی شاید وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی، یہ سب کیا ہے آنٹی؟ سرپرائز؟ میں نے سوچا میری بیٹی آج تھکی ہاری گھر واپس آئے گی، لہٰذا اسے فریش کرنے کے لیے چھوٹا سا سرپرائز دے دوں۔ موسم کی طرح ان کا لہجہ بھی خاصا خوشگوار تھا، لہٰذا وہ منہ ہاتھ دھو کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اٹس ویری امیزنگ آنٹی، یقین کیجئے مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس وقت واقعی دل سے بے حد خوش تھی، مگر عدنان اس لمحے اس پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ شرم کرو کچھ، تم جیسی بے حس اور خود غرض لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہاں، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ نوالا منہ تک لے جاتے ہوئے وہ ازحد حیران ہو کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ احمد رؤف صاحب اور سیال بیگم بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو اب لبوں پر دھیمی سی مسکان پھیلائے ہوئے کہہ رہا تھا، امی تمہاری بزرگ ہیں، بجائے اس کے کہ تم انہیں کام کرنے سے روکو، الٹا ان کے کام کرنے پر خوش ہو رہی ہو۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں، ہے نا؟ پہلی بار وہ انشا کے ساتھ ایسے انداز میں مخاطب ہوا تھا، لہٰذا وہ چند لمحوں تک تو ٹھٹک کر اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی تھی، جبکہ احمد رؤف صاحب اور سیال بیگم اب مسکرا رہے تھے۔ شرم تو کسی کو میں نے ادھار دی ہوئی ہے، اور ویسے بھی یہ میرا اور آنٹی کا پرسنل معاملہ ہے، تمہیں یہاں درمیان میں ٹانگ اڑانے کی اجازت کسی نے نہیں دی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تپا ہوا تھا کہ بے حادثہ ہی عدنان کے ساتھ ساتھ سیال بیگم اور احمد رؤف صاحب بھی کلکلا کر ہنس پڑے تھے۔ دیکھا پاپا، کیسے کتر کتر بولتی ہے یہ، اوپر سے آپ کہتے ہیں معصوم ہے۔ چلو میں معصوم نہ سہی، لیکن تم بے وقوف ضرور ہو۔ پتہ ہے سیال آنٹی، جناب نے اپنے آفس میں سارے کے سارے بے ایمان لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے، مینیجر سے لے کر چپراسی تک، کوئی بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بات سے بات نکلی تھی، مگر عدنان کے مسکراتے لب فوراً سمٹ گئے تھے۔ یہاں سردی بڑھ رہی ہے ماما، میں اب اپنے کمرے میں چلوں گا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، تبھی قدرے اداسی سے بولا تو انشا کو بے واسطہ ڈھیر ساری ندامت نے گھیر لیا۔ پھر جس وقت وہ کھانے سے فارغ ہو کر اسے کمرے میں اس کے بستر تک لائی، عدنان نے چپکے سے اس کے آنچل کا پلو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہاں سے واپس کب جا رہی ہو تم؟ خوبصورت نگاہوں میں اس سمے سوائے خشونیت کے اور کچھ بھی نہیں تھا، تبھی وہ ڈول گئی تھی۔ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ مجھے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے انجو۔ کیوں؟ کس سے؟ کب؟ مت پوچھو مجھ سے۔ وہ اس لمحے ازحد بیزار دکھائی دے رہا تھا، تاہم انشا اب خود کو سنبھال چکی تھی، لہٰذا پرسکون لہجے میں بولی، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، کم از کم تمہارے مکمل تندرست ہونے تک تو بالکل نہیں۔ میرے تندرست ہونے کے بعد چلی جاؤ گی؟ کیسی عجیب سی حسرتیں کھل رہی تھیں اس لمحے اس کے لہجے میں۔ انشا بس یک ٹک سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ مسافر تو بچھڑتے ہیں، رفاقت کب بدلتی ہے، محبت زندہ رہتی ہے، محبت کم بدلتی ہے۔ تم ہی کو چاہتے ہیں اور تم ہی سے پیار کرتے ہیں، یہ ہے برسوں کی عادت، اور عادت کب بدلتی ہے۔ شام ہی شام ہے، آنسوؤں کا چھلکتا ہوا جام ہے، شام ہی شام ہے، اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کی قسم، ان گزرتے ہوئے موسموں کی قسم، زندگی کا سفر اب تیرے نام ہے۔ شام ہی شام ہے، ایک تیری یاد ہے، ایک تیرا نام ہے، شام غم بھی تو تیرا ہی انعام ہے۔ شام ہی شام ہے، زندگی کا سفر اب تیرے نام ہے۔ اگلی صبح نورینہ بیگم کی آنکھ کھلی تو وہ خاصی لیٹ ہو چکی تھیں۔ ان کے سبھی گھر والے عریشہ سے ملنے ہسپتال روانہ ہو چکے تھے، جو چلاکی سے تمکین کی شادی کا فنکشن اٹینڈ کر کے فرحان خان کی ہدایت پر رات ہی
دوبارہ ہسپتال آ گئی تھی۔ اب تک جتنے سال بھی نورینہ بیگم نے شاہ علاج میں گزارے تھے، بلا شبہ آج پہلی بار وہ اتنی گہری پرسکون نیند سوئی تھیں۔ حالانکہ انہیں اجنبی جگہ پر نیند نہیں آتی تھی، بہت کم وہ شاہ علاج سے کہیں باہر نکلتی تھیں، مگر نیند انہیں اپنے ہی بستر پر آتی تھی۔ آج سالوں بعد جو معجزہ ہوا تھا، وہ اس پر خود بھی ازحد حیران تھی۔ اسی حیرانی کے حصار میں اپنے بستر سے نکل کر وہ واش روم کی طرف بڑھی تھیں۔ اگلے 20-25 منٹ میں اچھی طرح فریش ہونے کے بعد وہ باہر وسیع لونج میں آئیں تو شہریار صاحب ٹی وی کے سامنے بیٹھے نیوز دیکھنے میں مگن دکھائی دے رہے تھے۔ بے شک پچھلے 15 سال انہیں چھوئے بغیر گزر گئے تھے۔ وہ آج بھی اتنے ہی اسمارٹ، گڈ لکنگ اور ینگ تھے۔ نورینہ بیگم بے خستگی کے عالم میں چور نگاہوں سے کچھ لمحوں تک ان کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ تبھی وہ ان کی چوری پکڑتے ہوئے اچانک مسکرا کر ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ ان کے شوخ لہجے پر وہ خود کو کوستی خاموشی سے قریبی صوفے پر ٹک گئی تھی۔ سب گھر والے کہاں ہیں؟ خاموش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ تب وہ زیر لب مسکرا کر باغور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بری بات نور، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا ایک مسلمان پر واجب ہے۔ وعلیکم السلام، فوراً دھیمے مگر لٹ مار لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی ہو نور، اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھتی نا؟ وہی 15 سال پہلے والا فکر مند انداز۔ نورینہ بیگم نے اس لمحے بڑی مشکل سے اپنی پلکوں کو بھیگنے سے روکا تھا۔ اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ باقول تمہارے تو محبت کو روک بنا کر جینے والوں میں سے نہیں ہو، پھر یہ اداسی؟ انہیں مسلسل خاموش پا کر وہ بھی خود ہی بولے جا رہے تھے، مگر اس بار نورینہ بیگم خاموش نہیں رہ سکی تھیں۔ مجھے آپ کی محبت میں بے وفائی کا قطعی کوئی غم نہیں ہے، سنا آپ نے؟ خوبصورت چہرے پر جھلکتی غصے کی سرخی شہریار صاحب کو خاصا لطف دے گئی۔ تبھی وہ مسکرا کر بولے تھے، ہاں یہ تو آپ کے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے۔ کچھ پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی، لیکن پھر اس خاموشی کا گلا بھی شہریار صاحب نے ہی گھونٹا تھا۔ آپ کہیں تو ناشتہ لگوا دوں، کیونکہ ابھی تک میں بھی آپ کے انتظار میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ رات بھی خوشی کے مارے بھوک مر گئی تھی۔ وہ ان کی خوشی کا مفہوم خوب اچھی طرح سمجھتی تھی، لہذا فوراً ناراضگی سے بولی، مجھے آپ کے خوش ہونے یا بھوکے رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہاں آپ کے یہ فضول قصیدے سننے آئی ہوں۔ تمہیں مطلب ہے کس سے نور؟ اس بار ان کا لہجہ بجھ گیا تھا۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں کی چمک ماند پڑ رہی تھی، مگر نورینہ بیگم کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا اس بار وہ قطعی خاموش بیٹھی رہیں۔ عبدالقیوم، جلدی سے بیگم صاحبہ کے لیے چائے لے کر آؤ۔ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر انہوں نے بلند آواز میں اپنے باورچی کو حکم دیا تھا۔ جواب میں فوراً ہی گرما گرم چائے کے 2 کپ حاضر ہو گئے تھے۔ لو چائے پیو نور، میرے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ہی پی لو پلیز۔ وہ کہ جن سے چند لمحوں کی ملاقات کے لیے بھی بڑے بڑے لوگ ترستے رہتے تھے، بزنس کی دنیا میں جن کا نام ہمیشہ فخر سے لیا جاتا تھا، وہ ساری دنیا کو اپنے سامنے جھکانے والے صرف اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیشہ ہی اس ہستی کے سامنے کمزور پڑ جاتے تھے، جو آج بھی ان کے دل و دماغ، یادوں اور سوچوں میں اپنے پورے رعب اور شان کے ساتھ برچوان تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نور، پورے 15 سال کے بعد تمہیں اس گھر میں اپنے مقابل بیٹھے دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے جیسے میں بھی زندہ ہوں، سانسیں ابھی مجھ سے روٹھی نہیں ہیں، جیسے وقت اب بھی میری مٹھی میں ہے۔ سچ کہتا ہوں نور، پورے 15 سال کے بعد مجھے یہ کائنات رنگین دکھائی دے رہی ہے۔ اڑتے پنچھی، چلتی ہوائیں، کھلتے پھول اور بدلتے موسم مجھے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ کائنات کا حسن ابھی باقی ہے، ابھی نظام قدرت چل رہا ہے، وگرنہ تم سے بچھڑنے کے بعد تو لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ یہ کائناتی نظام بھی فنا ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ اب بھی جانے اور کیا کہہ رہے تھے، مگر نورینہ بیگم مزید ضبط کا یارانہ رکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھائی تھیں۔ ستائے میری سمندروں کا سکوت میرا، سفینے میرے یہ ساحلوں کی ہوائیں میری، فلک پہ سرد بالوں کی گرتی گرتی گھٹائیں میری، یہ خواب میرے
बिखरते खिलते गुलाब मेरे, उदास चेहरों के हिजर के सब अज़ाब मेरे, गुमान मेरा, यकीन की सरजमीन मेरी, ये फ़िक्रे फ़रदा का नीलगो आसमान मेरा, मैं आबे कुल हूँ, ये आबे कुल का जहान मेरा, जो खो गए हैं, जो सो गए हैं तमाम मेरे, चमन भी मेरा, कफस भी मेरा, ये दाम मेरे, जहाँ में जितने गम खुशी के गुजरे, सब मुकाम मेरे। बाहर लॉन के करीब बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी वो करामत बुखारी की ये नज़म दोहरा रही थी जब उसका ज़हन जैसे सुन होकर रह गया था। अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो कतई समझ नहीं सकी थी। बचपन से लेकर जवानी तक उसने महज एक ही ख्वाब देखा था, अशर की रफ़ाकत का ख्वाब। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अशर को खुश रखना, उस पर अपनी बेलूस मोहब्बत निछावर करना और बदले में उसकी बेतहाशा मोहब्बतें समेटना। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, कभी हालात की आंधी ऐसे रुख भी चलेगी जिस पर उसका अशर उससे बिछड़ जाएगा, दूसरों की बातों में आकर उसे गुनाहगार ठहरा देगा। एक सेकंड से कब जज्बात और इश्ताल का शिकार होकर उसके माथे पर तलाक का कलंक लगा देगा, उसे सबके दरमियान रसवा करके रख देगा। उसकी मोहब्बत, मान और खलूस को अपने झूठे शक की भेंट चढ़ा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था उसने, मगर फिर भी ये सब कुछ होकर रह गया था। पिछले 7 माह से जैसे खुद को समेटे हुए थी, सिर्फ उसी का दिल जानता था। खुद अपनी ही लाश पर बैन करना कैसा लगता है, वो बाखूबी महसूस कर सकती थी। अशर को खोने के बाद उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा था। इद्दत के 4.25 माह उसने अपनी मौत पर आंसू बहाते हुए बसर किए थे। अशर को कभी अंदाज़ा ही नहीं हो सकता था कि वो उसे कितना टूट कर चाहती है। उसके जज्बात, एहसासात वो आज तक कभी नहीं समझ पाया था। कभी कभी उसे लगता था जैसे उसका वजूद अशर के लिए महज एक खिलौना हो, जिसे हाथ बढ़ाकर जब चाहा उससे अपने करीब कर लिया और फिर जब दिल चाहा तोड़कर फेंक दिया। जिंदगी में पहली बार उसे अशर अहमद से अपनी मोहब्बत पर अफसोस हुआ था। पिछले 7 माह से वो सिर्फ अपने घर वालों के लिए हंस हंस कर जी रही थी, क्योंकि अशर से उसकी तालाक के बाद उसके प्यारे पापा बिस्तर से लगकर रह गए थे। उनके कंधे एकदम से झुक गए थे। पूरे हसन विलाज में जैसे सन्नाटों का राज हो गया था। हर फर्द अपने आप में सिमट कर रह गया था। कितनी ही बार वो अपनी माँ को छुप छुप कर रोते हुए देख चुकी थी। ये सब देखने और महसूस करने के बाद ही उसने खुद पर से गम का लबादा उतार फेंका था। अशर को ये जताने के लिए कि वो उसकी बेवफाई को रोक बनाकर जीने वालों में से नहीं है, उसने खुद को संभाल लिया था। बात पे बात मुस्कुराना सीख लिया था। सुलगती आंखों के आंसू पीछे धकेल कर वो फिर से अपनी पुरानी रूटीन में वापस लौट आई थी। मगर इस तमाम जद्दोजहद में वो तमकीन रज़ा बेमौत मर गई थी, जिसे अशर अहमद से बिछड़ने का शदीद दुख था। वो उसे खो देने के एहसास से लम्हा बा लम्हा बिखर रही थी। अजीम नुकसान के बाद खुद को संभाल कर जीना शायद इतना दुश्वार भी नहीं होता जितना वो समझ रही थी। और अब जबकि वो वाकई खुद में मगन हो गई थी, कुदरत ने उसे एक नई आजमाइश में मुब्तला कर दिया था। वो किसी सूरत अरीज अहमद की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। अपने हाली वजूद को वो अब किसी मर्द के काबिल भी नहीं समझती थी। मगर अब के रुखसाना बेगम के आंसुओं ने उसके इरादे कमज़ोर कर दिए थे। अशर और रीछ के मुबैन जो डील हुई थी, उसके बाद उसका वजूद जैसे तिनका तिनका होकर फ़ज़ा में बिखर गया था। खुद अपने आप से उसे घिन आने लगी थी। किसी को भी उसकी मर्ज़ी, उसकी खुशी, उसके जज़्बात का एहसास नहीं रहा था। मुरवतन भी किसी ने ये पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की थी कि वो क्या चाहती है। फुटबॉल की तरह वो कभी अशर की ठोकरों में आ रही थी तो कभी अरीज की। अपने आप को बहुत संभालते संभालते भी वो आज जैसे सारा जब्त हार बैठी थी। रात उसके और अरीज के मबाइन जो कुछ हुआ था वो आसानी से भुलाए जाने के काबिल नहीं था। हालांकि उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर एक मर्तबा फिर वो हार गई। अरीज अहमद के शोरीदा जज्बात ने उसे हरा डाला था। सारे भरम जैसे चंद लम्हों में ज़मीन बोस होकर रह गए थे।
गरम गरम आंसुओं का काफिला जो रवाना हुआ तो फिर जैसे कितारें लग गईं। बेशक उसके और अरीज के दरमियान जो कुछ भी हुआ था वो ऐसा नहीं चाहती थी। अरीज ने ये सब दांस्ता किया था या गैर दांस्ता उसे खबर नहीं थी, मगर उसे यूं महज एक गर्ज के लिए पामाल होना अंदर से तोड़ फोड़ गया था। अभी इतनी जल्दी वो दोबारा किसी सानहे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, मगर ऐसा हो गया था। उसके अंदर की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि बाहर का सर्द थरथराता मौसम भी उसे अपना एहसास नहीं दिला सका था। तभी उसने अपने पीछे भारी बूटों की चाप सुनी। सर्दी खांसी बढ़ रही है तमकीन, बेहतर होगा इस वक्त आप यहाँ से उठकर अंदर कमरे में चली जाएं। उसके लहजे से बिल्कुल नहीं पता लग रहा था कि इस वक्त उसके एहसासात क्या हैं। तमकीन ने सिर्फ एक लम्हे के लिए निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो ब्लैक थ्री पीस सूट में तैयार खड़ा जाने कहाँ जाने को परतोल रहा था। वो उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वो अब भी तेज बुखार के हसार में था, लेकिन इस वक्त वो उसे रोकने की पोजीशन में नहीं थी। लिहाजा उसकी हिदायत पर चुपचाप सर झुकाए अंदर कमरे में चली गई। कमरे में मलजगा सा अंधेरा बिखरा हुआ था, जबकि वो बड़े सुकून से पलकें मूंदे सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाए कहीं खोया हुआ दिखाई दे रहा था। इंशा ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की। उसकी सुरख सुरख सी हमार आलूदा आंखें फौरन खुल गईं। कमरे में अंधेरा किए क्यों बैठे हो आदि? देखो बाहर मौसम कितना प्यारा हो रहा है, चलो बाहर लॉन में चलते हैं। उसका अंदाज इंतहाई दोस्ताना था, मगर अदनान ने सुनी अनसुनी करते हुए फिर से पलकें मूंद ली। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ आदि। इस बार वो अच्छी खासी सिच हुई थी, मगर अदनान उसे मजीद तंग करने के गर्ज से इस बार भी खामोश बैठा रहा। तुम बहरे हो गए हो या जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो? शदीद चिढ़ते हुए इस बार वो अदनान का झंझोड़ बैठी थी। जवाब में वो फौरन आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? मैं सुन रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ लगता है ज़रूर कोई मसला है। जो सारा जोश और प्यार जो मेरे लिए था वो साबुन की झाग की तरह बैठ गया है। इस बार उसके शदीद तपे हुए लहजे पर वो दिल खोल कर हंस पड़ा। बस करो, बत्ती सी निकल कर ज़मीन पर गिर जाएगी। वो हंसते हुए इतना हसीन लगता था कि इंशा फौरन निगाह चुराने पर मजबूर हो गई। उफ अंजू, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। कसम से मैं तो अब तुमसे डरने लगा हूँ। बीवी कम और थानेदारनी ज़्यादा लगती हो। वो उसके अल्फाज पर मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन सिर्फ उसे रौब दिखाने के लिए घूरते हुए बोली, ये बीवी किसे कहा है तुमने? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। चलो बीवी ना सही, मनकोहा तो हो। वो भी कहाँ चुप रहने वाला था। ताहम इस बार इंशा ने फौरन बात बदल दी। अभी दिल को इस नहज पर सोचने के लिए उसे वक्त देना था। अभी उसे अपनी धड़कनों को उसकी सरगोशियों पर धड़कना सिखाना था। इसे भी उसके हसार में मुकम्मल इत्मीनान से जाने के लिए अपने आप को बहुत कुछ समझाना था। लिहाजा इस बार वो फौरन बात बदलते हुए बोली थी, अब तुम्हारी तबीयत काफ़ी बेहतर है आदि, लिहाजा कल से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे। क्यों? इतनी जल्दी अकेले थक गई तुम? अदनान ने उस पर चोट करने की कोशिश की थी, मगर वो भूल गया था कि उसके मुकाबिल खड़ी लड़की कोई आम सी लड़की नहीं, बल्कि इंशा अहमर है, जो किसी को भी किसी भी वक्त अपनी हाजिर जवाबी से चारों शाने चत करने की सलाहियत रखती है। इंशा अहमर कभी मुसाहिब से हार नहीं मानती अदनान, और ना ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए थकती है। लेकिन तुम ये बात शायद कभी नहीं समझोगे। बहरहाल वहाँ कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल पैदा हो गए हैं जिन्हें मैं तुम्हारी मौजूदगी में ज़्यादा बेहतर तरीके से तय कर सकती हूँ। लिहाजा कल तुम हर सूरत मेरे साथ ऑफिस जाओगे। उसके मजबूत लहजे में कोई लचक नहीं थी, ताहम फिर वो धीमे से मुस्कुरा उठा। कोई ज़बरदस्ती है? हाँ बिल्कुल है। अब कि वो भी आहिस्ता से मुस्कुरा दी। चलो फर्ज कर लो कि मैं ना जाऊं तो? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाऊंगी। कैसे ले जाओगी? तुम्हारी ये नाजुक बाहें मेरा बोझ नहीं सहार सकेंगी। उसने बात ही ऐसी कही थी कि वो पल में सुर्ख होकर रुख फेरने पर मजबूर हो गई। लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। ना, इस कदर मायूसी अच्छी नहीं होती।
تم سدھارنے کی کوشش تو کرو، میں بہت شریف ہوں، دیکھی ہے تمہاری شرافت میں نے۔ ایک وقت میں 5 لڑکیوں کے پیچھے گھومتے تھے۔ دونوں کا موڈ اس وقت ازحد خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ تمہاری جان کی قسم ہے انجو، تم تک یہ اطلاعات جس کسی نے بھی پہنچائی ہیں ایک دم غلط ہیں، کیونکہ میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں بلکہ خود لڑکیاں میرے پیچھے بھاگتی تھیں۔ ایک ہی بات ہے۔ اب کہ وہ کندھے اچکاتے ہوئے قدرے لاپرواہی سے بولی تو عدنان چڑ گیا۔ ایک ہی بات کیسے ہو گئی؟ عزت اور کردار کا معاملہ ہے یار۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے احتجاج پر کان دھرتی، اس کے ہاتھ میں موجود اس کا پرسنل سیل تیز ٹیون کے ساتھ بج اٹھا تھا۔ ابھی ابھی اس سے تمکین اور عریشہ سے بات کی تھی، لیکن اب اسکرین پر ابھرنے والا نمبر قطعی اجنبی تھا۔ تبھی اس سے قدرے الجھتے ہوئے کال اوکے کی تھی۔ ہیلو انشا احمد؟ دوسری طرف کسی نسوانی آواز نے کال پک ہونے پر اس سے پوچھا تھا۔ جی میں انشا بول رہی ہوں، آپ کون؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی کیونکہ اس کا نمبر نہایت پرسنل تھا۔ ہاں انجو، میں شیزا بول رہی ہوں یار، یہیں تمہارے شہر میں ہوں، ملنے آ سکتی ہوں اس وقت؟ دوسری طرف موجود شخصیت نے یک لخت اسے ساکت کر ڈالا تھا۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ شہزین خان سے ملے اسے کافی دن ہو گئے تھے، لہٰذا آج اس کا ارادہ پہلی فرصت میں اس سے ملنے کا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب اٹھنے کے بعد اس نے ناشتے میں صرف چائے کا ایک کپ لیا تھا۔ پھر خوب دل لگا کر تیار ہونے کے بعد وہ بھی گھر سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسی پل اس کے پرسنل موبائل نمبر پر پاکستان سے احسن صاحب کی کال آ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو بیٹا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں انہوں نے بہت پیار سے کہا۔ جواب میں وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں پاپا، آپ سنائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ اسپیشلی ماما کی طبیعت اب کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہیں، میں تو ابھی ایک پارٹی میں شرکت کے لیے نکل رہا تھا کہ تمہاری ماما تم سے بات کیے بغیر شدید بے چین ہو رہی تھیں۔ لو تم ان سے بات کرو، واپس آ کر پھر ہم باپ بیٹا گپ شپ لگاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کا لہجہ خوشگوار تھا، مگر اس بار اسمیر شاہ کو ان کے لہجے سے محسوس کھنک غائب لگی تھی۔ تاہم اس کے باوجود اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شور موبائل پر دوسری جانب اب ہائیکا بیگم تھی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ اس بار اس نے پہلی والی غلطی نہیں دہرائی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اپنا خیال رکھ رہے ہو تم کہ نہیں؟ ان کے لہجے میں ممتا کا پیار ہی پیار تھا، جس نے ایک مرتبہ پھر اسے سرشاری کی کیفیت میں ڈبو دیا۔ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں ماما، آپ بس اپنا خیال رکھا کریں۔ اچھا یہ بتاؤ واپس کب آ رہے ہو؟ جلد ہی وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آ گئی تھیں۔ اسمیر اسی سوال سے بچنے کے لیے پاکستان اپنے گھر والوں سے بہت کم رابطہ کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان کے اس سوال نے اسے خاصا ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ آ جاؤں گا مما، جلدی بھی کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح قطع لاپرواہ لہجے میں کہتے ہوئے اس سے اپنا دفاع کرنا چاہا تھا، جب وہ غمگین لہجے میں بولی، میرا دل بہت اداس ہے اسمیر، سارا گھر تمہارے بغیر سونا سونا لگتا ہے۔ قدرت نے 2 بچے دیے، دونوں ہی آنکھوں سے دور ہیں، بتاؤ میرا دل کیسے پھیلے گا؟ وہ واقعی ٹوٹ رہی تھی۔ تبھی وہ بات سنبھالتے ہوئے بولا، سمیہ کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس بلا لینا مما، آخر ایسی بھی کیا پڑھائی جو گھر والوں سے ملنے کی فرصت بھی میسر نہ آئے؟ آئی ہوئی ہے مگر میرے لیے نہیں۔ اس بار اسمیر ان کے سوال پر دل سے کڑ کر رہ گیا تھا، مگر کہتا بھی تو کیا کہ ابھی چند ماہ قبل وہ خود بھی تو ایسا ہی کر رہا تھا، لہٰذا خاموش رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بالآخر خالقہ بیگم ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اچھا تو سنا، وہ شزین خان نامی لڑکی ملی کہ نہیں؟ مل گئی ہے، بات کراؤں آپ سے؟ آپ سنائیں وہ آپ کی عریشہ کیسی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں اس نے بتایا تھا کہ شاہ ولاج میں ماہم کی وجہ سے کافی بڑا طوفان آیا ہے۔ ہاں بیٹے، فرزانہ بھابھی کی ضرورت سے زیادہ جھوٹ نے ان کے بچوں کے دامن ہاتھ سے خراب کر ڈالے ہیں۔ 4-5 ماہ قبل موبائل پر کسی لڑکے سے دوستی ہوئی تھی جو بڑھتے بڑھتے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ روز بن سور کر گھر سے نکلنا اور گھنٹوں موبائل سے چپکے رہنا اس لڑکی نے اپنا معمول بنا لیا تھا، مگر فرزانہ بھابھی کی پش پناہی کی وجہ سے کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ کچھ روز پہلے
اس نے اعلی اعلان سب سے کہہ دیا تھا وہ اپنی پسند کے لڑکی کے ساتھ شادی کرے گی۔ لڑکا آیا بھی تھا اپنے والدین کے ساتھ، مگر فاروق بھائی کو وہ لوگ پسند نہیں آئے۔ پھر اس لڑکی کے غلط کردار کے متعلق بھی وہ باخبر تھے، لہٰذا انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، جس سے دل برداشتہ ہوتے ہوئے ماہم نے رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے صالحہ کا، جس کی عین ٹائم پہ آنکھ کھل گئی اور اس نے تمام گھر والوں کو باخبر کر دیا، وگرنہ خدا جانے ہم سب کے ساتھ کیا ہوتا۔ بہرحال دوبارہ ایسا نہ ہو، یہ سوچ کر بھائی صاحب اور تمہارے پاپا نے اسی لڑکی کے ساتھ ماہم کی نسبت طے کر دی ہے۔ ہائکہ بیگم کی زبانی تمام حالات کی رادار سننے کے بعد وہ خاصا افسردہ ہو گیا تھا، پھر بھی خود کو بہلاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، ماہم اور عریشہ کی شادی کی ڈیٹ میں کوئی رد و بدل ہوا کہ نہیں؟ بدل کیا ہونا تھا؟ شادی تو اپنے وقت پر ہی ہوگی، مگر ماہم کی، عریشہ بیٹی کی نہیں۔ کیوں؟ عریشہ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا کیا؟ ایک لمحے میں اس کا دل جیسے اتھل پتھل ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ہائکہ بیگم کا لہجہ خنوس اداس تھا۔ نہیں بیٹے، وہ اگر انکار بھی کرتے تو اس کی یہاں کون سننے والا ہے؟ یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے، شاید اسے ہی ایسا منظور نہیں تھا۔ واٹ؟ کیا منظور نہیں تھا؟ کیا ہوا ہے ماما؟ پلیز بتائیے مجھے۔ سینے میں ادھم مچاتا دل اب از حد بے قرار ہوا تھا، مگر ہائکہ بیگم پردیس میں بیٹھے بیٹے کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ جب ہی بات بناتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوا ہے اسے، تم بس اپنا خیال رکھنا، میں اب فون رکھ رہی ہوں۔ نہیں ماما، پلیز مجھے بتائیے کہ عریشہ کو کیا ہوا ہے، وگرنہ میں یہاں اضطراب سے مر جاؤں گا۔ اس لمحے اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ ششدر رہ گئی تھیں۔ صرف ایک لمحے کے لیے بے اختیار ہوتے ہوئے ازمیر شاہ کے الفاظ نے ان کی سماعتیں جیسے سن کر ڈالی تھیں۔ وہ اسے عریشہ کے متعلق سب کچھ بتانا چاہتی تھیں، لیکن زبان جیسے ان کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئی تھی۔ کس درجہ شوق کے عالم میں کال کاٹ کر وہ قریبی صوفے پہ آ بیٹھی تھیں۔